مولانا ابوالکلام آزاد ایک غیر معمولی اور مختلف الجہات شخصیت کے مالک تھے۔ مولانا کی ہمگیر شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کی شخصیت سے بخوبی ہم واقف ہے۔ وہ عالم دین تھے اور مدبر بھی، مفسر قرآن بھی تھے اور مفکر بھی، بے باک صحافی بھی تھے اور صاحب طرز ادیب بھی، صفحے اول کے سیاستداں بھی تھے اور بے مثال مقرر بھی۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، فلسفی اور جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے۔ مجاہد آزادی تھے تو ایک عالم دین بھی تھے۔ انہیں قرآن، فقہ، علم الکلام، علم الحدیث پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ وہ ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، ماہر تعلیم ہونے کے علاوہ دور اندیش صحافی، منفرد شاعر اور ایک بہترین ادیب تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 10 نومبر 1988 کو دنیا کے مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی۔ مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی اور پھر جامعۃ الازہر مصر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں حافظہ اور ذہانت کی دولت سے فراخ دلی کے ساتھ نوازا تھا۔ مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ ادبی اور سیاسی میدان میں گزرا۔ مولانا نے 1906 میں ہفت روزہ الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کا اہم مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ حکومت نے الہلال کے پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا نے البلاغ نام سے دوسرا اخبار جاری کیا، جس میں ادب، تاریخ، مذہب اور معاشرت کے مسائل بیان کیے جاتے تھے۔ جنگ آزادی کی طویل جدوجہد میں شعلہ بیاں مقرر پیدا ہوئے، ان میں مولانا کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا ایک بے باک مقرر تھے۔ جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تو ان کا ایک خاص پروخار و پرجلال انداز ظاہر ہوتا تھا۔ آزاد سیاسی مسلک میں آل انڈیا کانگریس کے ہمنوا تھے۔ ان کے دل میں مسلمانوں کا درد تھا۔ آپ نہ صرف مسلمانوں کے تعمیری سوچ رکھنے والے شعلہ بیاں مقرر اور جید عالم دین تھے، بلکہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مجاہد آزادی کے لیے ایک حوصلہ مند سپہ سالار بھی تھے۔ مولانا آزاد مسلمانوں کی نئی نسل کو قدیم تاریخ، تہذیب اور تمدن سے روشناس کروانے والے مورخ بھی تھے۔ کانگریس پارٹی کے لیے اندھیروں میں چراغ کی حیثیت رکھتے تھے۔ مولانا کی قومی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے مہاتما گاندھی نے کہا تھا، مولانا انڈین نیشنل کانگریس کے اعلیٰ ترین سردار ہے اور ہندوستانی سیاست کا مطالعہ کرنے والے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نظر انداز نہ کرے۔ سیاست میں مولانا آزاد کا نظریہ خالص وطن پرستی اور ہندو مسلم اتحاد کا تھا۔ مولانا آزاد نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تو کسی ذاتی مفاد یا نام و نمود کی خواہش کے لیے نہیں، بلکہ ان کا خیال تھا کہ ایک مسلمان جنگ آزادی کے مرکزی دھارے سے ذرا بھی ہٹتا ہے تو اس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوگا، ملک میں نفرت کی دیوار کھڑی ہوگی۔ اپنی تقریر میں وہ نہایت ہی جذبات اور انقلابی تھے، مگر ان کا سیاسی نظریات جذبات کی پیداوار نہیں تھا۔ مولانا آزاد کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں سیاست کا طالب علم ہوں اور میں نے سیاست کی کتابیں ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھی ہے۔ یورپ کے دورے میں سیاست کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سیاست کو اعلیٰ ترین علم سے واقفیت حاصل کر لی ہے، لیکن جب میں ہندوستان پہنچ کر مولانا آزاد سے باتیں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے ہے۔ سیاسی میدان میں جن باتوں کا انہوں نے اپنا ایمان و یقین بنا لیا تھا، ان میں ہندو مسلم اتحاد، مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت کی بنیادی اصول شامل تھے۔ مولانا آزاد کے ذہن میں متحدہ قومیت کا تصور بھی بہت واضح تھا۔ انہوں نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ برطانوی حکومت اپنے ذاتی مفاد کے لیے منظم طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہے۔ مولانا آزاد ملک کے بٹوارے کے سخت خلاف تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کا بٹوارا مذہب کی بنیاد پر ہو۔ یہ اس دور کے بر صغیر کے مسلمانوں کا المیہ تھا کہ جو شخص
مسلمانوں کا سیاسی پیغمبر تھا مولانا ابوالکلام آزاد، انہیں اس وقت شو بوائے کہا گیا، اور جو شو بوائے تھے انہیں قائد اعظم کہہ دیا گیا۔ مولانا آزاد نے اس وقت جو کہا تھا وہ تمام باتیں صحیح ثابت ہوئی۔ پاکستان کو لے کر ان کی تمام پیشن گوئیاں آج تک صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ 1946 میں نامور صحافی اور دانشور آغا سورش کشمیری سے دیے ہوئے انٹرویو میں مولانا آزاد نے کہا تھا کہ پاکستان نااہل سیاستدان مارشل لا کی طرف ہموار کریں گے، پاکستان کے تعلقات ہمسایہ ممالک کے ساتھ کشیدہ رہیں گے اور یقیناً جنگ ہوگی۔ نو دولت صنعتکار اور جاگیردار ملک کی معیشت کا ستیاناش کریں گے، اس کو بیچ کھائیں گے۔ آگے چل کر جو محروم طبقہ ہے وہ مستقل بے چینی اور کا شکار رہے گا، اور طبقاتی کشمکش کا آغاز اسی بات پر ہوگا۔ پاکستان اپنی انہی حرکت کی وجہ سے دو لخت ہو جائے گا، اور یہ سب ہوتا ہوا آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی بصیرت پر اعتبار کر کے جو لوگ یہاں رہنا پسند کیے وہ بے شک خوشحال ہے۔ آغا سورش کشمیری مرحوم نے مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات پر جو شعرانگیز نظم کہی تھی، میں وہ کہہ کر اپنی بات یہاں کنکلوڈ کروں گا کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مہر مبیں نہیں، تیری جدائی سے مرنے والے کون ہیں جو حاضی نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر غرتاب ہو چکا ہے، اگرچہ مجدھار سے کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے، اگرچہ قدرت کا ایک شاہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون اٹھا کے تیر و کعبہ شکستہ دلکشتہ غم پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم، خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔